شکارپور سے کوئٹہ آنے والی 18 انچ قطر کی گیس پائپ لائن مچ کے قریب تباہ ہو گئی۔ کوئٹہ کو گیس کی سپلائی منقطع۔ سوئی صدرن گیس کمپنی کے مطابق مستونگ پشین زیارت کو بھی سپلائی منقطع ہو گئی۔ پائپ لائن کی مرمت ہونے تک کوئٹہ کو صرف کھانے کے اوقات میں گیس ملے گی۔ گیس پائپ لائن تخریب کاری سے متاثر ہوئی یا لیکیج، تحقیقات جاری۔ صبح سویرے لاہور کا فضائی معیار انتہائی مضر صحت۔ بین الاقوامی موسمیاتی ویب سائٹ کے مطابق اب سے کچھ دیر پہلے دنیا کے بڑے آلودہ ترین شہروں میں دوسرے نمبر پر پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 274 ریکارڈ۔ پاکستان کے دیگر شہروں میں گوجرانوالہ میں پارٹیکولیٹ میٹرز کی تعداد 618 ریکارڈ، فیصل آباد میں 512۔ کراچی کی کورنگی چمڑا چورنگی کے قریب ٹریلر کی ٹکر سے راہگیر جاں بحق، ٹرک ڈرائیور فرار۔ مشتعل افراد کی ٹرک کو آگ لگانے کی کوشش، پولیس نے موقع پر پہنچ کر صورتحال پر قابو پایا۔ پیپلز پارٹی نے وزیراعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کرا دی۔ اسپیکر آزاد کشمیر چودھری لطیف اکبر نے 17 نومبر کو اسمبلی کا اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں وزیراعظم چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد پر رائے شماری ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے فیصل راٹھور کو وزیراعظم آزاد کشمیر نامزد کیا ہے۔ آزاد جموں کشمیر اسمبلی میں تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جائے تو متبادل وزیراعظم از خود منتخب ہو جاتا ہے۔ آئین کے مطابق تحریک عدم اعتماد پر 3 دن بعد اور 7 دن کے اندر رائے شماری کرانا لازم ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے ساتھ F-35 لڑاکا طیاروں کے معاہدے پر غور کر رہے ہیں۔ دیگر ملکوں کی طرح ایٹمی ہتھیاروں کے تجربات کریں گے۔ ہم ٹیسٹ نہیں کرنا چاہتے مگر ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں۔ امریکی صدر اور سعودی ولی عہد کے درمیان ملاقات منگل کو وائٹ ہاؤس میں ہوگی۔ پشاور ہائی کورٹ نے خیبر پختونخوا حکومت کو سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کے استعمال سے روک دیا۔ ریلیوں اور جلسوں میں سرکاری مشینری کے استعمال کے خلاف درخواست پر تحریری حکم نامہ جاری کر دیا گیا۔ فیصلے میں لکھا کہ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال اختیارات کے ناجائز استعمال کے زمرے میں آتا ہے۔ ریاست سرکاری اور سیاسی تقریبات میں تفریق کرے۔ سیاسی سرگرمیوں میں سرکاری وسائل کا استعمال قومی خزانے کا ضیاع ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری نے کہا ہے کہ 2 مرتبہ خیبر پختونخوا کے سرکاری وسائل سے وفاق پر دھاوا بولا گیا۔ اساتذہ، ڈاکٹرز اور دیگر سرکاری ملازمین کو زبردستی ساتھ لایا گیا۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صرف تبدیلی کا نعرہ لگا کر لوگوں کو استعمال کیا۔ وفاقی وزیر مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پشاور ہائی کورٹ کا صحیح وقت پر درست فیصلہ ہے۔ چڑھائی اور دھرنے دینے کا کلچر ختم ہونا چاہیے۔ سینیٹر فیصل وارڈر نے کہا کہ ملک اب ایسے ہی چلے گا، دھونس، بدماشی اور غنڈہ گردی نہیں ہوگی۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ وہ ابھی آرام سے کھیل رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے 4.5 کروڑ عوام کے وزیر اعلیٰ ہیں۔ عوام فیصلہ کریں کہ ان کے وزیر اعلیٰ کو ٹیسٹ کی بیٹنگ کرنی ہے یا ون ڈے کی۔ ISF کے یوم تاسیس کی تقریب سے خطاب میں سہیل آفریدی نے کہا کہ وہ آئینی راستے پر چل کر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتے ہیں، کوئی انہیں جھکا نہیں سکتا۔ افغانستان سے تجارت دہشت گردوں کی پناہ گاہوں کے مکمل خاتمے کے بعد ہی ممکن ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کی بریفنگ، کہا TTP اور BLA ڈکلیئرڈ دہشت گرد ہیں۔ پاکستان کسی بھی دہشت گرد گروپ کے ساتھ مذاکرات نہیں کرے گا۔ اردن کے شاہ عبداللہ 2 مارچ سے پاکستان کا 2 روزہ سرکاری دورہ کریں گے۔ جوڈیشل کمپلیکس اسلام آباد کے باہر دھماکے میں ملوث خودکش بمبار کے معاون فتنہ الخوارج کالعدم TTP کے 4 دہشت گرد گرفتار۔ انٹیلیجنس بیورو اور محکمہ انسداد دہشت گردی کی مشترکہ کارروائی میں دھماکے میں ملوث سیل کے 4 ارکان پکڑے جا چکے۔ تحقیقات جاری ہیں، مزید انکشافات اور گرفتاریوں کا امکان۔ سرکاری حکام کے مطابق دوران تفتیش خودکش حملہ آور کے ہینڈلر ساجد اللہ عرف شینا نے اعتراف کیا ہے کہ افغانستان میں موجود کالعدم TTP کے کمانڈر سعید الرحمان عرف داد اللہ نے اسلام آباد میں خودکش حملہ کرنے کی ہدایت کی۔ خودکش بمبار عثمان عرف قاری افغانستان سے پاکستان پہنچا تو اسے وصول کر کے پشاور سے خودکش جیکٹ کے ساتھ اسلام آباد پہنچایا گیا اور نواحی علاقے میں ٹھہرایا گیا۔ خودکش بمبار کا تعلق شنواری قبیلے سے تھا اور وہ ننگرہار افغانستان کا رہائشی تھا۔ کالعدم TTP فتنہ الخوارج کی افغانستان میں موجود اعلیٰ قیادت ہر قدم